الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج آپ کے سامنے سورۃ التکاثر، جو کہ بڑی اچھی سورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے اس کو واضح کیا ہے. سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے، جو اسی آیت کے اندر وہ لفظ آیا ہے، اور سورت مکی ہے. مکی یعنی مکے میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر تقریباً 7 آیتیں ہیں، 8 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورۃ التکاثر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اللہ کا معنی ہوتا ہے غافل کر دینا اور مشغول کر دینا، کسی دوسرے کام میں مشغول کر دینا. اب یہاں کثرت کی چاہت یعنی مال کی محبت، زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو، اس چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے، یا قبرستانوں میں پہنچ گئے. مقابر جمع ہے، قبرستانوں میں پہنچ گئے. مطلب جب تک انسان زندہ رہے گا اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوگی. جب وہ قبر میں پہنچے گا تبھی اس کو جا کر اس کا اندازہ ہوگا، اور اسی وقت اس کی خبر میں پہنچنے کے بعد ہی اس کی حرص ختم ہو سکتی ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے. پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے. پھر ہرگز نہیں، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز نہیں کا لفظ استعمال کیا. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم علم یقینی کے طور پر جان لیتے تو تم کثرت کی چاہت میں نہ پڑتے. علم یقین، پختہ یقین ہو کہ تمہیں مرنا ہے اور تمہیں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، یہ مال تو تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے. تمہیں اس وقت یقین ہوگا جب تم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، ہماری عزت و جلال کی قسم، تم جہنم کو یقیناً دیکھ لو گے. جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو بالکل یقینی طور پر دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہو. تم سے اس دن، یومئذ، اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور تم پوچھے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے. اب اس صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت اور مال کی کثرت کا جو ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اور احادیث میں ہمیں اس کی مزید تفصیل ملتی ہے کہ انسان کس طرح مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور مال کیسے اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. جس سے یہاں چند باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ صرف کثرت اور زیادتی کی چاہت کا یہاں ذکر کیا گیا. ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا جن میں آدمی نام، نمود، ریاکاری، شہرت چاہتا ہے. اس لیے تکاثر میں ہر وہ چیز داخل ہے جس میں کثرت کی خواہش ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کثرت کا لفظ استعمال کیا، مال کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا. کثرت، میجورٹی ہو، زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو مال ہے، دوسری چیز اولاد ہے، اور اگر بادشاہ ہے یا حکومت کے عہدوں پر فائز ہے تو فوج اور لشکر یا دیگر اسباب قوت، ویپنز وغیرہ، اور نوکر چاکر، اس ساری چیزوں کی کثرت. یعنی ہر وہ چیز جس میں طلب کثرت سے مقصود اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی. یعنی انسان کسی بھی چیز کی زیادتی طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں چاہیے،
اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اسباب کے طور پر استعمال کرنا نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اس کا وہ زیادہ کا مطالبہ کرنا یا اس کی حرص میں لگا رہنا اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں فکر آخرت سے یہ چیز اکثر غافل کر دے گی یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ اور قرآن مجید کا اسلوب رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر قیامت کے لیے جو کہ بعد میں فیوچر میں آنے والی ہے اس کے لیے پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تب پتہ چلے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم جب قبرستانوں میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے، گئے کا مطلب پاسٹ میں، اگرچہ کہ بھی پہنچے ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے پاسٹ کا صیغہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عربک لینگویج کا، یہ عربک گرامر کا ایک بہت بڑا بلیغ نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو خاص طور پر فیوچر کی، قیامت کی جو کہ یقینی ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی ثابت کرتا ہے جیسے پاسٹ میں کوئی کام ہو گیا، پاسٹ میں جو کام ہو گیا اس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ پاسٹ میں جو کام ہو گیا وہ جتنا یقینی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کل سورج نکلا تھا، کل بھی نکلے گا، آنے والا کل بھی نکلے گا، تو یہ بتانے کے لیے کل نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فیوچر کے لیے پاسٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر معنی میں پختگی اور یقین دلانے کے لیے کہ تم جب قبرستانوں میں پہنچ گئے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تم قبرستانوں میں پہنچ جاؤ گے اس وقت تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا، حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، لیکن اس وقت ایمان اور یقین کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلا کلا جو کہہ کر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے دنیا کی حرص و ہوس والے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن وہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس میں اس وعید کو بار بار ریپیٹ کر کے دکھایا گیا، کلا کلا کہہ کر، کہ اگر وہ دنیا کی محبت یا مال کی محبت اللہ کی یاد سے غافل کر کے رکھے تو ان قریب قیامت کے دن یہ لوگ اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ اگر ہم صرف مال کی بات کریں ویسے تو جیسے یہاں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کثرت کا لفظ استعمال کیا، مال خاص طور پر استعمال نہیں کیا، لیکن زیادہ طور پر انسان مال ہی چاہتا ہے کیونکہ انسان مال کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے لیے بڑا حریص ہے، مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال مال، ان اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یاد رکھو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، سنو ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کیسے مال فتنہ بن جائے گا؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھاتے ہوئے کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہو جانے سے نہیں ڈرتا، تمہارے فقیر و کنگال ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے ڈر تو اس بات کا لگتا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ خوب نواز دے گا، مال کی بھرمار ہوگی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تمہیں یہی کوشش، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ کیسے؟ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا انما اخشى علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض ثم ذکر زہرۃ الدنیا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے جن چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا، آپ نے کہا کہ اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری بات بیان کی۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، او یأتی الخیر بالشر، اے اللہ کے رسول، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ صاف کیا، پھر آپ نے پوچھا، این السائل آنفا، کہاں ہے بھائی وہ سائل جس نے ابھی سوال کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، ان الخیر لا یأتی الا بالخیر، مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنبَتُ الرَّبِيعُ مَا يُقْتَلُ حَبَةً أو يلم إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلتت وبالت ثم رتعت۔ بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے تو پھر جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے، یعنی وہ ہری گھاس کی چکر میں جانور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ یہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو، اس کے ہضم ہو جانے کے بعد گھاس چرے، یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیرین ہے، اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرے۔ جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، اپنا جتنا ہے اتنا نہ لے بلکہ اس سے آگے بڑھے، تو وہ اس کی مثال اس کھانے والے جیسی ہے جس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ مال کی محبت انسان کے اندر رچ بسا دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزیں، یعنی جو انسان کو پسندیدہ ہے، فیوریٹ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے، اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ انسان کے لیے مال کیسے فتنہ بنے گا، یہاں تک کہ اس کے دین کو بھی خراب کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم یعنی انسان کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان جو اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے بیچ میں، اس کو کہا جاتا ہے وادی، تو ویسی ایک وادی ہو تو دوسری کی خواہش کرے گا، اور اس کا منہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دو ہوں تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اور اس کا منہ مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دو وادی ہونے کے بعد تیسرے کی خواہش، یعنی انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جو مالدار ہے وہ مال کے پیچھے کس طرح آگے بڑھتا ہوا مال سے مالدار بنتا جا رہا ہے، اور غریب آدمی غریب سے غریب بنتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام جس کے خلاف ہے اسلام، اسلام چاہتا ہے کہ سب برابر جئیں، سب کو سب کے حقوق ملیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مالدار اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے غریبوں کو غریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سسٹم جو فائنانس کا سسٹم ہے، اکانومک سسٹم ہے، پوری طرح جس طرح آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہے، الحرص علی المال، مال کی حرص، والحرص علی العمر، اور بڑھاپے میں جا کر بھی وہ جوان بننا چاہتا ہے، عمر کی حرص۔ یہ دو چیزوں کی محبت
الہاکم التکاثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں کہا کہ مال کی محبت، اور اس زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جائے گا، اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے کیا ہے یا حرام طریقے سے کیا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے ہم سے سوال کرتے ہیں، سود کے معاملے میں، انشورنس کے معاملے میں، اور جابس کے معاملے میں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کر جاب کرتے ہیں، جاب کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہے جہاں سودی لین دین، سودی کاروبار اور حرام طریقے سے آمدنی کے ذرائع ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے بہت سے الگ الگ پیسے کمانے کے طریقے ہیں، جو اس کو حلال کرنے کے لیے اگر تھوڑا بہت ڈر ہو، خوف ہو تو سوال کر لیتے ہیں، اگر ڈر خوف نہ ہو تو سوال بھی نہیں کرتے۔ بھائی سب کمانے کے لیے آئے، یہ سب سوچیں گے تو چلے گا کیسا؟ تو بس کمانا ہے، مال کمانا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا کہ قبر میں پہنچیں گے تبھی پتا چلے گا، اس سے پہلے ان کو پتا نہیں چلے گا۔ بس حرص حرص حرص، اور یہ حرص انہیں کیا کر دے گی؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ اور یہ مال کی حرص، حرص میں آ کر انسان کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نہیں، بلکہ بخیل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مال کماتا ہے اتنا زیادہ بخیل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا، مال اللہ نے دیا ہے، تو وہ اپنے کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہیں۔ ان قریب قیامت کے دن یہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے ان کے گلوں میں طوق ڈالا جائے گا۔ یاد رکھو کہ آسمان و زمین کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان جمع کرتا ہے، سونا، چاندی، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، زکوٰۃ نہ نکال کر، غریبوں کا حق ادا نہ کر کے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے، نہ وہ اپنی آخرت بہتر کر رہا ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن ان کے خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کے پیٹھیں داغی جائیں گی، ان پر لگایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا آج مزہ چکھ لو۔ تو یہ مال کی حرص، انسان اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، حرص میں پڑ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے حرام مال کو یا حلال مال کو جو حلال طریقے سے کمائے ہیں، 2.5% زکوٰۃ نکالنا جن کو جو نا بھاری پڑتا ہے، وہ جو نا 35% جی ایس ٹی، وہ فلاں فلاں ٹیکسز دیتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے پھر حرام کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے لیے لون لیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا مختلف پالیسیز میں گھس کر اپنے حلال مال کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ اور اسی طرح مال کمانے کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں جو جائیداد کے معاملے میں، زمینوں کے معاملے میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے بہنوں کو محروم کرتے ہیں، اور انہیں بلکہ بسا اوقات قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 2 بھیڑیوں کو اگر مال میں چھوڑا جائے، مال حاصل، 2 بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے
تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ انسان مال کی ہرس میں آ کر اس کے دین کا نقصان کر لے گا۔ مال کی ہرس میں آ کر دین کا نقصان کیسے کر لے گا؟ بالکل اسی طرح کہ انسان اپنے مال کی ہرس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، قتل و غارت گری کو بھی جو نا وہ روا رکھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ قریب ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بنا دے، زمین میں اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کر دے، تو تم کیا کرو گے؟ تم رشتوں کو کاٹ دو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتوں کو کاٹ دو گے، رشتے ناطے توڑ دو گے، زمین میں فساد مچاؤ گے، قتل و غارت گری عام کر دو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے بہرا گونگا بنا دیا ہے، بہرا اور اندھا بنا دیا ہے، انہیں حق نہ سنائی دے گا نہ حق دکھائی دے گا، بس مال ہی دکھائی دے گا۔ مال کی وجہ سے ایک بالش زمین، آج 1 کروڑ کی زمین ڈال لیتے ہیں لوگ، ہاں، ایک بالشت زمین جس نے بھی ظلم کر کے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور مال کی خاطر جان لینے والے، آج کتنے مرڈر ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، ہر دن ایک مرڈر ہو رہا ہے، ہر دن ایک مرڈر ہو رہا ہے، اور وہ بھی کون؟ مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ اور کس لیے مر رہے ہیں؟ خاص طور پر مال کی خاطر، خاص طور پر مین ریزن مال کی خاطر، رشتہ دار مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیسے کیسے مرڈر کے واقعات ہو رہے ہیں، گزشتہ 15 دن میں 15 مرڈر ہو گئے تقریباً۔ کیا ہو رہا ہے قوم کو ہماری؟ کیا نہیں جانتے اسلام نے کیا کہا؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کو قتل کرنا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ اور قیامت کے دن جو سوال ہوگا، جس کے سوال کا جواب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ 2 سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو مال کی ہرس انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ بس اوقات انسان اپنے سارے مطلب آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے اعمال کا بھی جو نا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، بس مال چاہیے۔ ایسے بے شمار مسلمان آج ہمارے صفوں کے درمیان ہیں جو مال حاصل کر رہے ہیں، حرام طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں کا پیسہ لے کر ڈبا رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سفید داڑھی، چہرہ، سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ڈبا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی ہرس انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ کیا فائدہ ایسے مال جمع کرنے کا جو انسان کی قبر میں بھی نہیں آتا؟ حتیٰ زرتم المقابر جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، جب تم قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ وہ مال کہاں ہے۔ مال تو انسان لے کے نہیں جائے گا، پھر کس لیے اتنی ہرس کر رہا ہے؟ اچھا، یہاں کام نہیں آئے گا تو کیا آخرت میں کام آئے گا؟ وہاں کچھ نیکیاں دینے کے لیے رہیں گی، کچھ جو نا اگر کم پڑ جائے تو کیا مال دے کر وہ اپنے آپ کو جنت میں لے جا سکے گا؟ کیا وہاں کوئی رشوت کام آئے گی؟ کس لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مال دے کر جنت میں جانا، تو پتہ نہیں کتنے لوگ مال کے ہرس میں پڑ جاتے، پھر حلال و حرام کی تمیز تو چھوڑو، پتہ نہیں اور کیا کیا کر کے صحیح جنا مال جمع کرنے میں لگ جاتے۔ اللہ نے جنت میں جانے کا معیار نیکیوں کو رکھا ہے، نیک اعمال کو رکھا ہے، مال کو نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ مال جمع کر کے آؤ تو تمہیں جنت ملے گی، تو پھر پتہ نہیں پھر انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب500 سنہ۔ اللہ اکبر۔ محتاج مہاجرین، محتاج جو مال نہیں تھا، جن کے پاس کم مال تھا، محتاج ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، وہ لوگ
مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مالدار بعد میں آئیں گے، 500 سال کے بعد آئیں گے. ہجرت کیے ہوئے وہ لوگ، لیکن حساب دیتے دیتے 500 سال لگ جائیں گے. اللہ اکبر. 500 سال کا حساب دے کر وہ جنت میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں فرمایا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء. میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں مالداروں کی نہیں، محتاج لوگوں کی کثرت تھی. مالدار نہیں تھے وہاں پہ. جنت میں کون تھے زیادہ؟ میجورٹی کس کی تھی؟ یہاں انسان مال کو مال کی حرص میں لگا ہوا ہے، اور وہاں جو مال کی حرص میں نہیں تھے وہ لوگ جنت میں پہلے پہنچے ہوئے، اور وہی لوگ زیادہ ہے. لیکن وہ لوگ کون؟ جو ایمان والے، عمل والے. ہاں، اب مالدار نہیں گئے تو فقیر لوگ، محتاج لوگ جائیں گے. مطلب جو لوگ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کا تماشا بنا رکھا ہے، جنہوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، تو ان کے بارے میں تو وعید ہے. ان کے بارے میں وعید ہے کہ ان کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، وہ جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ تو وہ مراد کیا ہے؟ ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلاتے ہوں. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اصل مال کیا ہے، کس کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے، کون سی چیز اس کے ساتھ آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی. انسان کہتا میرا مال میرا مال. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ابن آدم میرا مال کہہ رہا ہے. ابن آدم تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر کپڑے بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیا. آخرت کے لیے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا، جو کچھ تم مال اللہ کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے، بہتر سے بہتر پاؤ گے اس کو. تو مال جمع کر کے رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب نوازے گا، اور آخرت میں بھی دے گا. آخرت میں بھی دے گا. کیسے دے گا؟ دنیا میں اللہ نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی. ہاں، اور اسی طرح مال کے بارے میں کیا کہا گیا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ایک پیسہ بھی اگر خرچ کریں، ایک روپیہ بھی خرچ کریں، ایک دینار، ایک درہم، جو بھی خرچ کریں، اس کی مثال کہتی ہے 7 بالیوں کی طرح ہے، جس میں سے 100 دانے نکلتے ہیں. پھر ایک کی جگہ 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. انٹو 700 ملٹیپل ہو جائے گا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے گا. کتنا دے گا؟ اللہ اکبر. بلکہ آگے اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا کر دے گا. انٹو 700 نہیں، بلکہ اور بھی بڑھا کر دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے دروازے کھول دیتا ہے. مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، کہ دوسرا پہنچ جاتا ہے ان کے پاس، کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مال ما نقص صدقۃ من مال. صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی. صدقہ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ بڑھتا ہے. ہاں، ٹیکسوں میں دینے سے گھٹتا ہے. ہاں، ٹیکس میں دینے سے گھٹتا ہے، پالیسیز میں جو نا انٹر ہونے سے گھٹتا ہے، لیکن صدقہ دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی. بلکہ روزانہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اور دے. فرشتہ دعا کر رہا ہے جو گناہ کبھی نہیں کرتا، ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. فرشتہ انسان کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ آج مال اللہم اعطی منفقا خلفا، بہتر دے اس کو، بہتر جو نا الٹرنیٹ عطا کر دے اس کو. اللہ جو اس نے خرچ کیا اس کا سب سے جو نا سبسٹیٹیوٹ جو ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر اس کو دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ مال کو روک کر رکھنے والا، پکڑ پکڑ کر جمع کر کے رکھنے والے کو ہلاک کر دے، برباد کر دے. فرشتہ بد دعا کر رہا ہے. تو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ دے رہا ہے.
تو اس مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بتلائے ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا، ان تمام حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کی حرص ختم ہوگی اور انسان کو احساس ہوگا کہ یہ مال جس طرح آیا ہے اسی طرح جائے گا بھی، ختم بھی ہوگا۔ تو مال کی حرص میں کیوں لگے رہو؟ اس مال کے ذریعے سے، مال کے بجائے نیک اعمال کما لو، اعمال کام آ جائیں گے۔ اور اسی لیے وہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا، کیسا جذبہ تھا صحابہ اکرام کے درمیان، جب ان سے کہا جاتا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف دوڑو جی، کمپٹیشن کرو جنت کی طرف، تو صحابہ اکرام میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال بڑی مشہور ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک مرتبہ میں نے گھر سے آدھا سامان لا کے ڈال دیا، گھر کا آدھا مال پورا لا کے ڈال دیا کہ یہ آج اللہ کی راہ میں، اور میں سمجھا شاید میں آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں پیچھے تھے، وہ اور 2 قدم میں آگے تھے۔ انہوں نے گھر کا سارا مال لا کر ڈال دیا، پورا سامان لا کے رکھ دیا، اللہ کے نبی یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے اس کو میں نے وقف کر دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کمپٹیشن تھا، مال خرچ کرنے کا نہیں، مال اللہ کی راہ میں مال جمع کرنے کا نہیں تھا، کمپٹیشن۔ کتنی بڑی بلڈنگ بنایا، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی گاڑیاں ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب کی نشانیاں، بہت سی نشانیاں بتائی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ انسان لمبی لمبی عمارت بنا کر فخر کرے گا۔ آج یہی چل رہا ہے۔ اگر حکومتی سطح کی بات کریں تو باہر کی کنٹریوں میں بھی یہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، اور ہر انسان بھی اپنی جگہ یہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کتنے فلور ڈالوں، کتنا پیسہ جو ہے نا جمع کروں، کتنا بینک بیلنس جمع کروں، کہاں کہاں پراپرٹی خریدوں، کتنا جو ہے نا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے جو ہے نا جمع کروں، اور پھر وہ خود ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے ایسے کہ جو ہے نا لڑائی جھگڑے فساد کورٹ کچہری کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ۔ وہ صحابہ تھے جو دنیا کو ٹھکراتے تھے اور آخرت کے لیے بھاگتے تھے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی وہ مسلمان ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے، جنگ چل رہی تھی، جنگ کا میدان تھا، جنگ چل رہی تھی، ہاتھ میں کھجور تھے، کھجور کھا رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے کھجوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے جنت کے بارے میں بتایا کہ یہ جنت تمہارے سامنے ہے، تو ان کے اندر ایسا شوق پیدا ہوا، کہا کہ تو جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں کیوں ان کھجوروں کو کھا کے وقت برباد کروں؟ کھجوروں کو پھینک دیا، جنگ میں گئے، مارے، مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو وہ کھجور کھا کر بھی اپنا وقت ضائع کرنا گوارا نہیں کیا۔ آج تو انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال جمع کر کے کھا بھی نہیں سکتا ہے، جتنا مال جمع کر لیتا ہے کہ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ مختلف بیماریاں اس کے اطراف گھیر لیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ان بیماریوں میں پانی کے قطرے قطرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ دیتے نہیں، پانی نہیں پلانا، یہ نہیں کھلانا، وہ نہیں کھلانا، اتنے ٹائم پہ اتنا ہی کھانا، صبح سے لے کے شام تک صرف چند ڈراپس پانی کے ڈالنا۔ اتنی حالت ہو جاتی ہے، کروڑوں کا روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ لوگ کھا رہے ہیں، اس کے پیسے روزانہ کا بل بنتے جا رہا ہے، وہ سب کچھ دبا کے جو نا کھینچ رہے ہیں، اور اس کو اندر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تو پانی بھی نہیں پینا بیٹا، پانی بھی نہیں پینا۔ یہ حالت بنا کر رکھ دی جاتی ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے مال کی، ایسے ڈاکٹروں کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ اگر مال خرچ کرتے رہتے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا بھی دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے بیماروں کا علاج، عالجوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ ہاں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جان کا صدقہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ جان کا صدقہ دیا جائے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بیمار ہو گئے تو صحت یابی کے پھول، صحت یابی کی دعوت، بکرا جو نا ذبح کر کے بانٹ دو غریبوں میں، جان بچی لاکھوں پائے۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ جب بیمار تھے اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، جو دوسرے بیمار ہیں ان کا علاج کراؤ، ان کی دوا اور ان کی جو نا ضروریات کی جو نا تکمیل کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے پیسوں پر گھمنڈ نہ کرے کہ میرے پاس پیسہ ہے
لوگ کون کام آئیں گے، رشتہ دار کیا کام آئیں گے، ہاں میں اپنے پیسوں سے سب کچھ کر لوں گا، تو پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک سیکنڈ کی نہ اسے مہلت ملے گی، نہ اسے شفا ملے گی، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو پھر ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیسے کے بجائے، پیسے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور اپنے مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کو باقی رکھے گا تو اس کی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا جسم خود حرام سے بڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو آج دعائیں بھی ہو رہی ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، طواف بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مال کہاں سے حرام آ چکا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ مسجدوں کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، مسجدوں کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، مدرسوں کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، غریبوں کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، مسکینوں کے نام پر چندہ جمع کر کے کھا جا رہے ہیں۔ مال آئے، بس کہیں سے بھی آ جائے، مال چاہیے، بس کہاں سے آ رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی ہے۔ وہ مشرکین مکہ تھے جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، وہ جہنمی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں جہنم کی وعیدیں سنائی ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے حلال و حرام کے بارے میں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کعبۃ اللہ، اور جو ہے نا پیسہ کم پڑ گیا، حلال پیسہ تو حتیم کی چھوٹی دیوار اٹھا کر انہوں نے چھوڑ دی، کہا کہ ہم اس میں حرام کی جو ہے نا ملاوٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آج لوگ یہ کہ مسجد بھی حرام پیسوں سے بنا رہے ہیں، مسجد بننے کے بعد یا مسجد کے نام پر چندے لے کر خود کھا کے حرام جو نا اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، غریبوں کے نام پر، مسکینوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، ہاں مختلف فراڈ کر رہے ہیں، بیماروں کے نام پر اسکینرز وائرل ہو رہے ہیں، لوگ اس پر جو نا پیسہ ڈال رہے ہیں، وہ پورا پیسہ جو نا کھا جا رہے ہیں، مال آ رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس مال کا جو خبر میں پہنچے بعد حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اس وقت علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ آنکھیں کھل جائے گی جب۔ اب جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے جو کہا کہ ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دے گا۔ وہاں قبر میں پہنچے بعد وہی آنکھیں لَتَرَوُنَّهَا، اللہ تعالیٰ کہے تم دیکھو گے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دے گا، اور قبر میں پہنچنے کے بعد کہہ رہا لَتَرَوُنَّهَا، لَتَرَوُن، تم ضرور دیکھو گے۔ وہ آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا، وہ آنکھوں کا پردہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ قبر میں پہنچنے کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے یہ جو مال کمایا تھا اس طریقے سے، وہ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ مصیبت بن گیا، عذاب کا باعث بن گیا، اور برائیوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کو مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاں مال نہیں کمانا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مال کمانے سے منع کیا۔ یہ سننے کے بعد بعض لوگ کہیں گے بھائی چلو آج سے جاب نہیں کریں گے، آج سے بزنس نہیں کریں گے۔ نہیں، مال کمانا ہے، لیکن مال پر اتنا وقت نہیں دینا ہے کہ اتنا پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ اللہ کی جو نا احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز کتنے لوگ آ رہے ہیں، رات رات بھر ہوٹلوں میں، رات رات بھر دکانوں میں، رات رات بھر شاپنگ میں مصروف ہیں، فجر کی نماز میں غائب ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت ہی تو ہے، یہی اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ کاروبار بند کر کے نہیں جاتے ہیں، نماز کے لیے جانا ہے، کاروبار تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے بند کر کے جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکت دے گا۔ نہیں، نماز کے لیے نہیں بند کریں گے۔ یہ حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ اور وہی کوئی جو نا کوئی مر گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اس دن جو نا بند کا اعلان ہو گیا، آج بند، تو پوری دکانیں بند کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ جب کاروبار لاس نہیں ہوتا ہے تبھی تو لاس ہوتا ہے۔ مال کمائیے، لیکن کمانے کے جو طریقے حلال حرام کی تمیز بتائی گئی ہے، ملاوٹ سے بچنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، فریب نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، ناپ تول میں کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ سارے جو نا اصول کو اپنا کر ایک انسان حلال طریقے سے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سوالات بھی آسان ہوں گے، قبر کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت بھی دے گا، دنیا میں بھی وہ اچھے سے زندگی گزار لے گا، اور آخرت بھی اس کے لیے بہتر سے بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ جی، مال سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسا کہ یہ بینک میں جو نوکری کرتے ہیں امپلائی، ہم، تو وہ جائز ہے شیخ وہ نہیں کیسا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت پرانا سوال ہے. بہت زمانے سے اس پر جو ہے نا بینک کی نوکری ہو گئی. آج کل تو آئی ٹی امپلائیز بھی جو ہے نا بینک کا، جو حالانکہ وہ ڈائریکٹ بینک میں کام نہیں کرتے ہیں، لیکن بینک کا کام وہ ان کی کمپنی جو ہے نا لیتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ کام ہوتا ہے. تو دیکھیں، بینکنگ سسٹم حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام تو زیادہ ہی ہے. 99.9 تو حرام ہی ہے، جس کے اندر سود وغیرہ کے بغیر یہ بینک چل نہیں پاتے ہیں. لوگوں نے اس طرح کا اس کو جو نا سسٹم مطلب بنایا ہے اس کا. اگر وہی حلال طریقے سے بھی چلاتے تو چل سکتا ہے. سعودی عرب میں ایک زمانے تک الراجحی بینک، جو کہ مشہور بینک ہے، جو سعودی میں رہ کر آئے ہیں ان کو پتا ہے، الراجحی بینک جو ہے بہت مشہور بینک ہے وہاں کا. جو ہے نا اس میں کبھی آج تک جو ہے نا انٹرسٹ نہیں تھا، سود نہیں تھا، اور لوگ وہ بینک بڑا ترقی یافتہ تھا اور بہت ہی جو ہے نا ماشاء اللہ وہاں کی اکانومی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا تھا. آج آپ دیکھیں تو ہر جگہ تقریباً سود کی ملاوٹ ہو گئی. سود کی ملاوٹ کے بغیر اور مختلف جتنے بھی حرام طریقے ہیں وہ ساری چیزیں آ گئے. اب اوور خلاصہ یہی ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کو، کھلانے والے کو، لکھنے والے کو، گواہ بننے والے کو، سب کو گناہ میں برابر قرار دیا. سب برابر ہے گناہ میں. جو وہاں ڈیٹا انٹری کر رہا ہے، جو وہاں کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ چاہے ایک ادنا سا ملازم بھی کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے. اب آپ بولیں گے تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ تو دنیا کا نظام ان یہودیوں نے خراب کر کے رکھا ہے. کیا اس سے پہلے دنیا نہیں چل رہی تھی؟ اس سے پہلے کیا لوگوں کے درمیان لین دین نہیں ہوتا تھا؟ اس سے پہلے کیا لوگوں کے درمیان تجارتیں اور بزنس نہیں ہوتا تھا؟ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ چیز نہیں تھی. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ، لیکن کھایا جا رہا ہے. بینک میں پیسے نہ رکھنے پر پینالٹی پڑ رہی ہے، اور جو لوگ رکھے ہوئے ہیں یا لون لے کر بھاگے ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. کروڑوں روپیہ جو نہ لے کر بھاگے ہوئے ان کو کوئی پینالٹی نہیں ہے. سسٹم دیکھیے کتنا فیل ہے. ایک بندہ اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس کا جو لو بیلنس، منیمم بیلنس ہے، وہ بیلنس اگر مینٹین نہیں کرتا ہے تو اس پر منتھلی پینالٹی پڑتی ہے. یہ پینالٹی کس بات کی پینالٹی ہے؟ کہاں یہ پینالٹی لے کر کس کو دے رہے ہیں؟ تو ایسے بہت سی چیزیں، میں ایک مثال، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو خالی. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. یعنی یہ جو کرپٹ سسٹم ہے، یہ جو فلاپ سسٹم ہے، جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے والوں کی آمدنی بھی حرام ہوگی، ان کی انکم بھی حرام ہوگی، کیونکہ اس کا طریقہ ہی حرام ہے. وہاں حلال کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ کھانے والا اور کھلانے والا دونوں گنہگار ہے، وہاں لکھنے والا، گواہ بننے والا، وہاں جو نا اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو پھر الگ مسئلہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا. آپ نے کہا لکھنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، وہ سب گناہ میں برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، لعنت بھیجی ان لوگوں پر. کاتبہ و شاہدہ و کھانے والے، آکلہ و موکلہ، کھانے والا، کھلانے والا، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا. اب اللہ کے نبی کی زبانی وہ ملعون ہیں، لعنت کے حقدار ہیں، تو پھر ان کی وہ جواب حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کام پر اللہ کے نبی کی لعنت ہو تو وہ کام حلال نہیں ہو سکتا ہے. اب میرے پاس ایک صاحب آئے آ کر، انہوں نے چند دن پہلے سوال کیا کہ ہم بینک میں تو کام نہیں کرتے ہیں، ہم آئی ٹی میں کام کرتے ہیں. کوئی آئی ٹی کی بڑی کمپنی کا نام لیا انہوں نے، وپرو پتہ نہیں کون سی کمپنی کا نام لیا تھا. تو کہا کہ وہ کمپنی جو ہے نا بینکوں کا ڈیٹا سیو کرنا، اس کے اوپر کام کرنا، اس کے سارے ریکارڈز مینٹین کرنا، یہ سارے کام کرتی ہے. اور وہ تقریباً میری کمپنی میں وہی کام ہے، بینکنگ سسٹم کا ہی کام ہے. اب میں بینک میں تو نہیں کر رہا ہوں، کمپنی میں کام کر رہا ہوں، لیکن کام بینک کا کر رہا ہوں. تو بات وہی ہوئی جیسے کوئی آدمی جو نا سیندی کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ کہے کہ میں سیندی نہیں پی رہا ہوں، میں تو دودھ پی رہا ہوں، میں تو دودھ پی رہا ہوں، یا میں نکال کے دے رہا ہوں، میں خود نہیں پی رہا ہوں. بات تو وہی ہو گئی، سپورٹ کرنا ہوا. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جی جزاک اللہ شیخ. وہی ہے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم شیخ، ایک سوال تھا.
جی وعلیکم السلام. ایون یہاں پہ ابھی بہت سارے لوگ جیسے نا ایون سعودی میں بھی الراجی بینک وہ اس میں اور دوسرے بینک میں بھی زیادہ لون، پرسنل لون، وہ گھر بنانے کے لیے لون ویسے دے رہے لوگ، تو ہوں گاڑیوں کے لیے لون بھی لے رہے. تو یہ کہاں ہوں. تک ان لوگوں کا اتھارٹی صحیح ہے جو آپ کو لے سکتے ہیں؟ جائز ہے ادھر میں یہ الراجی بینک میں سے نے لون لینا میں ہے؟ نے میں نے میں نے ابھی کہا یہ پرانی بات کہا میں نے. راجی کی جو مثال میں نے دی، پہلے زمانے میں جو راجی بینک تھا اس کے اندر سود کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اب وہاں پر سب آ گیا، اب وہاں پر سب کچھ آ یہ گیا. سب چیزیں پرہیز وہاں پر کرنا ہے ہاں بہتر. بچنا ہے. وہ سعودی میں رہو، وہ چاہے فلسطین میں رہو، وہ جائز نہیں ہے. چاہے مدینے میں رہو، یہ تینوں جگہ مقدس مقامات مکہ مدینہ اور جو ہے نا فلسطین کی اگر بات کر لیں تو وہاں آنے کی وجہ سے وہاں کوئی سسٹم اس طرح کا آ جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا. وہاں پر اگر وہ سسٹم آ جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا. اب وہاں پر آج کل کیا حالات ہے، یہاں پر بھی آدمی بہت سے لوگ ڈیبٹ کارڈ سے تقریباً مسلمان بچے ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان کی اگر بات کریں. لیکن اب آپ سعودی میں رہتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کئی سعودی ایسے ہیں جو ڈیبٹ کارڈ آج 99% سعودیوں کا حال یہ ہو گیا وہ تمہارا ہمارا کے کارڈ میں پڑے ہوئے ہیں. اور گئے سامان خرید لیے، جب بینک سے پیسہ آئے گا سیلری کٹے گی تو اس میں چلی جا رہی ہے. ان کی زندگیوں میں برکت ختم ہو گئی، ان کی زندگیوں میں برکت ہی ختم ہو گئی. آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، کتنا وہاں کے حالات جو ہے نا. حالانکہ دن بدن وہاں ترقی ہو رہی ہے، ترقی اپنی جگہ حکومتی لیول پر ہو رہی ہے، لیکن پبلک کے اندر جو آپ دیکھیں تو پبلک پریشان ہے. وہاں کے جو پبلک ہے، وہاں کے جو سویلینس ہیں وہ لوگ پریشان ہیں. ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ لوگ ان کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے یہ سارے سسٹم آنے کی وجہ سے. اب وہ چاہے جہاں بھی ہو تو یہ چیز میں نے الراجی کی مثال پرانی دی، اب کی نئی مثال نہیں دی. آج تو وہاں بھی جو ہے نا یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو چاہے پرسنل لون ہو، چاہے ہوم لون ہو، چاہے کار لون ہو، جس طرح کا بھی لون ہو، وہ لون جس کے اندر سود ہے وہ بے برکت ہے، لعنت ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یمحق اللہ الربا، جڑ سے ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ جڑ سے مٹا دے گا، جڑ سے مٹا دے گا، اس کے اندر برکت نہیں دے گا. پہلے زمانے میں جو لوگ پرانے بھی وہاں سعودی میں رہ کے آئے ہوئے، ابھی ہمارے منور بھائی وغیرہ بھی ہیں اس میں آن لائن ہیں، ابھی اسد بھائی وغیرہ بھی ہیں، تو یہ لوگ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ بھی جان سکتے ہیں کہ وہاں پہلے زمانے میں جو کار وغیرہ خریدنا ہوتا تھا اس کے اندر بینک انوالو نہیں ہوتا تھا. بینک انوالو نہیں ہوتا تھا، آپ ڈائریکٹ کمپنی سے خریدتے تھے. اس کے لیے جو بھی پیسے کیش کا ایک مطلب پرٹیکولر ایک خاص جو ہے نا رقم ہوتی تھی کیش میں، اگر آن ٹائم اگر آپ لے رہے ہیں یا پھر اگر ای ایم آئی پر لے رہے ہیں تو اس کی ایک خاص رقم ہوتی تھی، فکس اماؤنٹ ہوتا تھا. پھر اس کے اندر کوئی جو ہے نا کسی نام پر بھی جو ہے نا نہیں لوٹا جاتا تھا، کسی ایک نام پر ایک حلالہ نہیں لیا جاتا تھا، چاہے کتنے بھی سال کے جو ہے نا آپ اگریمنٹ کریں. تو یہ چیزیں تھی، ترقی ہوئی، برکتیں تھی، آج برکتیں ختم ہو گئی. جی جزاک اللہ. بھیا جی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ الادب المفرد للامام البخاری. اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور بالخصوص جو والدین ایمان والے نہ ہوں اور وہ اگر شرک کی طرف آمادہ کریں تو ان کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، باقی ان کے ساتھ دنیائی معاملات میں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کریں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں حدیث گزر چکی ہے. یہ آیت تھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزاریں. اس کے بعد دوسری حدیث اسی چیپٹر کی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے معاہدے کے دوران میں میری ماں اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم تھی، میرے پاس آئی تو صلہ رحمی کی خواہش مند ہو کر آئی کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں یا نہ کروں، تو آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ذو النطاقین کہا جاتا ہے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ قبل الاسلام قیلہ بنت عبد العزیٰ سے شادی کی تھی.
قیلہ بنت عبد العزا سے شادی کی تھی، جس کے تن سے حضرت سے 27 سال قبل حضرت اسما رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی قیلہ کو طلاق دے دی۔ سیدہ اسما نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کے بطن سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی، لیکن وہ شاید بعد میں مسلمان ہوئی۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی وہ بیوی جنہیں اسلام سے پہلے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی، اور وہ حضرت اسما کے پاس آتی ہیں حسن سلوک کے معاملے کو لے کر کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میرے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت اسما بنت ابی بکر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، وہ مشرک ہیں، شرک پر قائم ہیں، تو آپ نے کہا ہاں صلہ رحمی کرو، ان کے شرک میں سپورٹ مت کرو، ان کی بات نہ مانو، لیکن صلہ رحمی کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا جو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں جھگڑتے نہیں، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کا معاملہ رکھو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین چاہے وہ اسلام سے بغض و عداوت بھی رکھتے ہوں، تب بھی ان سے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ والدین کا مسلک الگ ہونے پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں برا سلوک کرتے ہیں، ایسا کرنا مذموم ہے۔ کسی بھی شرعی مسئلے میں تردد ہو تو اس کے بارے میں اہل علم سے سوال کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین رشتہ داری پر دین کو مقدم رکھتے تھے، دین پہلے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، کہ اگر تمہارے بیٹے، تمہارے جو ہے نا آباؤکم وابن، تمہارے باپ بیٹے، خاندان، قبیلہ، ہاں بیویاں اور مال، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کر لو۔ تو یہاں لوگ اس وقت دین کو مقدم رکھتے تھے، فرسٹ پر رکھتے تھے، اس کے بعد رشتہ داری اور دین کا ٹکراؤ آ جاتا تو رشتہ داری کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے تھے۔ یہاں میں دو باتیں کہوں گا، دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور صحابیات کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ دین فرسٹ پریفرنس پر ہونا چاہیے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر رشتہ داری ہو، ملک ہو، وطن ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے محبت تھی، مکے سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ مکے سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا تھا اے مکہ اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، تو مجھے بہت محبوب ہے، کیونکہ آپ اس جگہ پیدا ہوئے، آپ کا وہ مادر وطن ہے، آپ جو نا وہاں پلے بڑے جوان ہوئے، ہاں بلکہ 53 ایئرس وہاں گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 53 ایئرس گزارنے کے بعد وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو رہا ہے، تو آپ کیوں نکلے تھے؟ دین کے لیے نکلے تھے، دین کو چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کچھ نوجوان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ملک بعد میں دین، دین کو چھوڑ دو۔ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، پہلے ایک زمانے میں بڑی داڑھی رکھتے تھے، داڑھی پوری کٹ کر دی، اور دین کے خلاف فتوے دینا، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان علماء کے خلاف بکواس بیان کر رہے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر آ کر۔ ہمارے حیدرآباد کے ہیں، نام نہاد مسلمان بن چکے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو پہلے منہج سلف کی بات کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو سعودی میں رہ کر بہت بڑے بڑے تیر مارتے تھے، ہاں اسرائیل کی جاسوسی کرنے کے جرم میں جیل میں رہ کر آئے، اب یہاں آ کر پھر ملک کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی ملک یقیناً ہے، ملک کی مٹی ہماری، ہم ملک کی مٹی ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نمبر پر ہے، دین پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر جو نا یہ ساری چیزیں، رشتہ داریوں کو یہاں پر دوسرے نمبر پر رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر جو ایک زمانے میں کیا تھا اور آج وہ کیا ہو گیا، اور آج مسلمان علماء کو وہ چیلنج کر رہا ہے، اور علماء کے ساتھ وہ جو ہے نا بدتمیزی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف میں، شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، نہ جانے اور کیا کیا کر رہا ہے۔ ہم تو زیادہ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں اس کی باتوں،
سن کے کیا فائدہ ہے؟ صحابہ اکرام یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک ماں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک اور بندہ انسٹاگرام پر بہت جو نا وائرل ہے، وہ بندہ مسلمان ہوا، اس کے ماں باپ ہندو ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو نا ہنسی مذاق کرتا ہے. وہ ثابت کر رہا ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ کہ وہ مشرک ہے، اگرچہ کہ وہ کفر پر ہیں، لیکن ان کے کفر میں، ان کے شرک میں ان کا ساتھ مت دو. اس پر وہ عمل کر کے بتلا رہا ہے. اور ہمارے پیدائشی مسلمان ہیں جن کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کو درس دینے لگ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کو جو نا لیکچر دینا شروع کر رہے ہیں کہ تم یہاں جو نا یہ ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے چلو. نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے اس نوجوان کو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام خطابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر والدین کے ساتھ مال وغیرہ کی صورت میں اسی طرح صلہ رحمی ضروری ہے جس طرح مسلمان والدین کے ساتھ کرنا چاہیے. تو کافروں کے ساتھ چاہے وہ والدین بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. اس سلسلے کی ایک اور حدیث، حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيرا تباع فقال يا رسول الله أبتع هذه فألبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعتكها لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ریشمی کپڑا، ایک سوتی کپڑا، ہاں ایک سلک کا کپڑا، آج بہت سے لوگ اس کپڑے کو پہن رہے ہیں جو مردوں پر حرام ہے، مسلمان مردوں پر حرام ہے. ریشم کا کپڑا حرام کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے سیارہ کہا جاتا تھا، بازار میں بک رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ یہ جوڑا خرید لیں، جمعہ کے دن بھی جو نا پہن لیا کریں، اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تب بھی پہن لیا کریں، اچھا لگے گا. اچھا جبہ لگ رہا ہے، سلک کا ہے، جیسے آج ہمارے پاس جو نا شیروانی ٹائپ میں یا ویلویٹ ٹائپ میں جو نا کپڑے آ رہے ہیں. ہاں آج کل بلکہ آج کل کی شیروانیاں تو جو نا زنانہ بن گئی ہے، عورتوں کی طرح ان کے اوپر بھی پورا جو نا ساری چیزیں، سارا ڈیکوریشن، سارا جو نا ورک اس پر بھی ہو رہا ہے. پھر بھی جو نا وہ اپنے آپ کو دلہا کہہ کر جا رہے ہیں، دلہن بن کر جا رہے ہیں. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا کپڑا لے کر آیا، بازار میں بک رہا تھا، لایا بھی نہیں گیا، بازار میں بک رہا تھا. حضرت عمر نے کہا خرید لیں، اللہ کے نبی آپ کے لیے کام آئے گا، جمعہ کے دن اچھا لگے گا پہننے میں، لوگ جب آئیں گے، ڈیلیگیشن آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تب آپ پہن لیا کریں. آپ نے فرمایا ایسا جوڑا تو صرف وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. مطلب ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پہنائے گا. اور آخرت میں تو یہ جنتیوں کا لباس، جنتیوں کا لباس ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ پہنائے گا، لیکن دنیا میں اس کو حرام کر دیا گیا. تو آپ نے کہا یہ وہی آدمی پہن سکتا ہے جو آخرت میں نہیں پہننا چاہتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک ریشمی جوڑا حضرت عمر کو بھیج دیا. بعد میں کچھ لا کر لوگ گفٹ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا تحفے میں. انہوں نے کہا یہ ریشمی جوڑا میں کیسے پہنوں، حالانکہ آپ نے خود اس کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا کہ جو نا یہ وہ پہنے گا جو آخرت میں نہیں پہننا چاہتا ہے، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو میں کیسے پہن لوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو، بلکہ میں نے اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ لو، فروخت کر لو، یا پھر کسی اور کو پہنا دو، تم سے فائدہ اٹھا لو. تحفے میں آیا ہے، میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا، تمہارے پہننے کے لیے نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مکہ بھیج دیا. مکے میں حضرت عمر کا ایک بھائی رہتا تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ اتنا قیمتی لباس ہے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے تو میرا بھائی غیر مسلم ہے، اس کو دے دیتا ہوں تاکہ صلہ رحمی بھی ہو جائے اور اس کے وہ چیز کام بھی آ جائے. تو یہ
جوڑا جو ہے نا وہاں بھیج دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو مشرک کے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے باب میں لائے ہیں، حالانکہ اس میں بھائی کا ذکر ہے، باپ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں بھی صلہ رحمی وہ کرتا رہے، تو اسے چاہیے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، مطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائی، اس میں انسان کے چچا تایا بھی آتے ہیں، صلہ رحمی کی ترغیب ہے، تو اس کے اندر اولاد انسان کی جو اولاد یعنی اس کے اپنے سگے بھائی بھی زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ باپ اور خود اپنے زیادہ قریبی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے اور پسند کرتے تھے کہ آپ کا لباس اچھا ہو، نہایت عمدہ ہو۔ اگر انہیں استطاعت ہوتی تو وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہدیہ کر دیتے، جیسا کہ آپ کے ایک ساتھی نے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو راستے میں سفید کپڑے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر خود خرید سکتے ہوتے تو یقیناً خود خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ جمعہ کے روز اور مہمان وغیرہ کی آمد پر بہترین لباس زیب تن کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہیں کیا کہ کیوں بھائی جمعہ کے دن ہی کیوں پہنوں، کیوں بھائی میں وفود کے آنے پر ہی کیوں پہنوں، ایسا نہیں کہا۔ مطلب مہمان آنے پر اچھے کپڑے پہننا یا جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیا ہے تو قیمتی لباس بھی پہنا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ریشم سے منع ہے، ریشم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدنے سے انکار کیا، لیکن اگر ریشم کی جگہ کوئی اور لباس جو جائز ہے، حلال ہے اور وہ مرد اسے پہن سکتے ہیں تو ایسا لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے، گرا ہوا نہ سمجھا جائے، اپنے کپڑوں پر فخر نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سونا مسلمان مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اگر وہ جائز ہوتا تو اس کا وہ بھی جو ہے نا خرید سکتے تھے۔ تو وہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو چیزیں حلال ہیں ان کے اندر انسان تکبر اور غرور میں نہ جائے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو تحفے تحائف دیتے تھے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر نے جب کہا خرید لے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، جب آپ کو کچھ صحابہ تحفے میں لا کے دیے تو آپ نے حضرت عمر کے پاس تحفے میں بھیج دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تہادوا تحابوا، ہدیے آپس میں دیتے لیتے رہو، صرف دینا نہیں ہے، صرف لینا نہیں ہے، دینا بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے۔ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ علماء اکرام کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے انہیں بھی حسب استطاعت اپنے عوام کو تحفے دینا چاہیے۔ علماء کو بھی دینا چاہیے، صرف علماء لینا جانتے ہیں، علماء دینا نہیں جانتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ بڑی بڑی پگڑیاں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، دستار، بس ہر چھ آمد در گھسیٹ لیتے رہو، ڈالتے رہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء کا کام کیا ہونا چاہیے؟ لینا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی چیز کا تحفہ دینا بھی جائز ہے جس کا استعمال خود اس کے لیے جائز نہ ہو، لیکن لینے والے کو آگے ایسے شخص کو ہدیہ کر دینا چاہیے جس کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ریشمی جبہ جو انہیں ہدیے میں ملا تھا اپنی خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت علی کو بھی جو نا اس طرح کا جبہ تحفے میں ملا، ریشم کا کپڑا تھا، تو انہوں نے لا کر عورتوں کو دے دیا، عورتوں نے اس کو کاٹ کر اپنے کپڑوں میں استعمال کر لیا یا پھر اسے فروخت کر کے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تاہم حرام چیز مثلا شراب وغیرہ کافر کو تحفے میں نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی چیز تحفے میں آئی حرام چیز تو وہ حرام چیز تحفے میں نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہاں شراب کا بیائی نہیں حرام ہونا ہے، یہاں کپڑا ہے اسے دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شراب وہ غیر مسلم کے لیے بھی حرام ہے، مسلمان کے لیے بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ شراب مسلمان کے لیے حرام ہے، غیر مسلم کے لیے حلال ہے، نہیں، ان کے لیے وہ دے سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پارٹی کر رہا ہے، پارٹی میں جو نا غیر مسلم کو بھی بلا رہا ہے، اب وہ غیر مسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو نا بغیر پیے کے جو نا ہم کھاتے نہیں، ہم کو پلانا بھی چاہیے، تو آج ہم کو جو نا پلا دے تھوڑی۔ تو بھائی میں تو نہیں پیتا ہوں لیکن ان کو پلانا ہے، اپنے پیسوں سے پلا دو، نہیں پلا سکتا ہے۔ جو کام ان کے لیے مسلمانوں کے لیے جو نا شراب حرام ہے ان کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ لیکن لباس کی جو بات آئی وہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ لباس مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے کیا کیا، ان کپڑوں کو جو نا عورتوں میں تقسیم کر دیا، عورت استعمال کر سکتی ہے۔ سونا ہے مثال کے طور پر، گولڈ ہے،
گولڈ مرد کے لیے حرام ہے لیکن عورتیں استعمال کر سکتی ہیں تو اس کے لیے جائز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جو دیا تھا اپنے بھائی کو، کیوں دیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مشرک کے لیے ریشم کا استعمال جائز ہے، یہ تو کافر کے اسلام کی مخالفت کرنے کی ترغیب دینے والی بات ہو گئی. لتبیع وتکسوھا، بیچ دو اسے یا خود جو نا پہن لو، یعنی پہنا دو کسی کو، خود نہ پہنے. تو یہاں حضرت عمر کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھائی اس صلہ رحمی سے اسلام کے قریب آ جائے، وہ بھائی مسلمان ہو جائے. کافر اسلام کے پابند ہے یعنی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس حدیث میں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کے دروازے کے قریب خرید و فروخت جائز ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں استنباط کیا ہے کہ جن میں وہ حلہ یعنی وہ لباس مسجد کے دروازے پر بک رہا تھا، لیکن یہ اس وقت جائز ہوگا جب مسجد میں شور نہ آئے اور نمازی متاثر نہ ہو. مسجد کے اندر اعلان کرنا منع ہے، مسجد کے اندر تجارت کرنا منع ہے، مسجد کے اندر بزنس کرنا منع ہے، مسجد کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کرنا منع ہے. ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، نئے کیلنڈر کی فروخت ہو رہی ہے، کیلنڈر جو ہے نا بک رہے ہیں، بازار میں بک رہے ہیں، لوگ جو ہے نا اس کے اوپر ایڈ دیتے ہیں، وہ لے جا کر کوئی مسجد میں لگا دے. بڑے بڑے جو ہے نا سونے کی دکان والے ہیں، میں کس کا نام لوں، بڑے بڑے جو ہے نا کپڑے کی دکان والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی ایک گھڑی پر اپنا نام لگا کر مسجد میں لا کے لگا دیتے ہیں. اب نماز میں آدمی ٹھہرتا ہے، ارے یہ دکان سے کپڑا لینا ہے، یہ دکان سے سونا لینا ہے، یہ دکان سے وہ لینا ہے، یہ شاپنگ مالز کو جانا ہے. یہ وہ اپنے وہ گھڑی وہاں پر صدقہ نہیں کر رہا ہے مسجد کو، وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح کوئی کیلنڈر لا کے مسجد میں لگا رہا ہے اور اس کیلنڈر میں ایڈ ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے جو ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو اس کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. مسجد کے باہر اور مسجد کے اندر آواز نہ جائے، ایسی صورت میں وہ جائز ہے، ایسی صورت میں وہ جائز ہے. آج کل بہت سے لوگ مسجد کے اندر بزنس کر رہے ہیں، مسجد کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے برکت نہ دے، آپ کے الفاظ ہیں. اس کے بعد باب ہے باب لا یسب والدیہ، والدین کو گالی دینے کی ممانعت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین کو گالی دے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اپنے والدین کو کوئی آدمی کیسے گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا اس صورت میں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ جواب میں پلٹا کر ریورس میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. لڑائی جھگڑے کے وقت گالیاں بکنا نفاق کی علامت ہے، فسق کی گناہ کی بات ہے. والدین کو گالی گلوچ کرنا کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی اس کی شناعت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھلا کوئی انسان اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے. یہ اگرچہ کہ فطری بات ہے کہ ایک سمجھدار انسان، عقل مند، وفادار، ماں باپ کا اطاعت گزار اپنے ماں باپ کو خود گالی ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمان اولاد، بدبخت اولاد، ہاں، اور دین سے دور، جن کو جو نا ماں باپ جو نا دینی تعلیم نہیں دی، ان کو دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا کے رکھے، آج وہی اولاد ان ماں باپ کو گالی دیتی ہے، مارتی ہے، قتل بھی کر رہی ہے. یہ وہ دور آ چکا ہے جہاں خود اولاد اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ ہی نہیں بلکہ مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انہیں گھروں سے نکالتے ہیں، اور بھی آگے بڑھ جائے تو قتل بھی کر رہے ہیں. تو سوال کے جواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر جو صحابہ کرام کا تعجب تھا وہ اس لیے تھا کہ ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو کوئی آدمی گالی دے، لیکن آج ہو رہا ہے. اس زمانے میں تصور ممکن نہیں تھا لیکن آج ممکن ہو چکا ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ اکثر بیشتر انسان تو خود اپنے والدین کو گالی ڈائریکٹ نہیں دیتا، لیکن والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب بنتا ہے. کسی کام کا سبب بنا تو وہ اس کے مترادف ہو گیا. کوئی کام کر لیا جس کی وجہ سے بدنامی ہوئی، والدین کی بدنامی ہوگی. ارے فلاں کی اولاد، ارے وہ لوگ ان کا بچہ ہے وہ ایسا ہی ہے، تو لوگ بچے کے ساتھ ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. یا یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ پلٹا کر
اس کو بھی اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، والدین کو گالی دینے والے کو دوسری جگہ ملعون قرار دیا گیا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے اور گالیاں بکنے والے کو بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ معروف تابعی عوام بن حوشب فرماتے ہیں، صحیح ترغیب میں امام البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں ایک دفعہ کسی قبیلے کے ہاں مہمان ٹھہرا، اس قبیلے کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا۔ عصر کے بعد اس میں سے ایک قبر پھٹی اور ایک آدمی نمودار ہوا، اس کا سر گدھے کے سر کی طرح تھا اور باقی وجود انسان کا تھا۔ وہ 3 دفعہ گدھے کی طرح رینکا، آواز نکالا، پھر قبر بند ہو گئی۔ وہیں قریب ایک بڑھیا بال یا اون کاٹ رہی تھی، جو نا وہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت نے کہا، اس بڑھیا کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، اس سے کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ اس قبر سے ظاہر ہونے والے شخص کی ماں ہے۔ میں نے کہا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، وہ قبر سے ظاہر ہونے والا شخص جو مرا ہوا مردہ جو اٹھ کر آیا، وہ شراب پیتا تھا۔ جب شام کو گھر آتا تو اس کی ماں اس سے کہتی، بیٹا اللہ سے ڈر اور شراب پینے سے باز آ جا۔ وہ کہتا، تو گدھے کی طرح ہر وقت رینگتی رہتی ہے، مجھے ہر وقت ٹونکتے رہتی ہے۔ پھر اس خاتون نے بتایا کہ ایک روز عصر کے بعد وہ مر گیا، اور اب ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اور پھر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ حدیث سے امام البانی نے صحیح الترغیب کے اندر اس واقعے کو، حدیث سے مطلب یہ تابعی کا ہے، موقوف حدیث ہے، صحیح حدیث مطلب صحابہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث نہیں ہے، صحابہ اکرام اور اس کے بعد بلکہ تابعین سے آنے والی یہ موقوف حدیث ہے، واقعہ ہے، صحیح واقعہ، اس لیے امام البانی نے اس کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتے رہتا ہے، اچھے لوگوں کے بھی واقعات، اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کی قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ان کی قبر سے جب انہیں نکالا جائے کسی وجہ سے تو ان کا کفن کا کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوتا ہے، کپڑا تک جیسا کا ویسا صحیح سلامت رہتا ہے، ان کے جسم کا تو کیا کہنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو ایسے بھی ماجرے، ایسے بھی چیزیں دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد حدیث حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم ان عروة بن عياض اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى ان يستسب الرجل لوالديه۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنے، لوگ اس کے والدین کو گالی دیں اس کی کوئی حرکت کی وجہ سے، اس کے کوئی عمل کی وجہ سے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس قول میں لفظ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، میں اس کے ماں باپ کو گالی دے دیا کیا ہو گیا۔ اور بالخصوص جو آدمی پاور والا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو، اپنے سے نیچے رہنے والوں کو، یا اپنے سے کمزور کو جو زیادہ زبان نہیں چلا سکتا ہے، اس کو اٹھا کے اول فول بکنے لگ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، کسی بدسلوکی کا جواب دے رہا ہوتا ہے یا اس کے خیال میں وہ مظلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معمولی نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کو گالی دلانے کا سبب بننا خود گالیاں دینے کا مترادف ہے۔ اس میں یہ ضمناً یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کوئی انسان والدین کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس پر لوگ انہیں گالیاں دیں، یہ بھی ایک بات آئی۔ خود ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ والدین کو گالی دیں، یا والدین سے کوئی ایسا کام نہ کرائے کہ لوگ ان کو گالیاں دیں، ڈائریکٹ ان کو گالیاں دیں، یا خود کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگ اسے اور اس کے والدین کو برا بھلا کہیں، مثلا راستے پر پیشاب کرنا۔ اور ایک مثال دی کہ ایسے کئی کام ہیں جو آج لوگ کر رہے ہیں، آج لوگ کر رہے ہیں، ایسے حرکت کرنے کی وجہ سے والدین بھی اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم اس کو روکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال؟ چلیے میں سوال کرتا ہوں، جواب آپ لوگ دینا ہے۔ سوال ہے، انسان کا اپنا مال کون سا ہے؟ جو ہم اس سے پہلے کے سبجیکٹ میں پڑھے تھے مال کے بارے میں، اس میں بات آئی تھی کہ انسان کا اپنا مال، جو انسان سمجھتا ہے میرا مال، وہ سب اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال فلاں 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 چیز ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کا مال کاؤنٹ ہوں گی، انسان کے مال میں شمار ہوگا اس کا؟ جو اس نے استعمال کر لیا، اور جیسے اس کا اپنا کھانا، اور جو ہے اپنا استعمال کیے ہوئے جو کپڑے اس نے استعمال کیے، اور جو اس نے جی اپنے ہاتھ سے
किसी صدقہ को کرتے ہیں. صدقہ خیرات کر دیا. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو آگے بھیج دیا، اور جو مال صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے تیار کر لیا، توشہ بنا لیا. ویری گڈ، شاباش ماشاء اللہ. اچھا، اور دوسرا سوال مال سے متعلق. ویسے تو آخری آیت کا ترجمہ ہوا، تفسیر نہیں ہوئی. انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو مال سے متعلق کیا سوال ہوگا؟ نعمت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. انسان کی صحت ہے. جی شاباش ماشاء اللہ. 2 مال سوالات ہوں گے. کہاں مال کہاں سے؟ خرچہ کیا، مال کہاں سے شاباش، کمایا اور کہاں خرچہ کیا. ویری گڈ، شاباش. نعمتوں میں جیسے ہم نے ذکر کیا، کثرت کی انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ ہو، ہر چیز زیادہ ہو. کون کون سی چیزیں جو انسان جس کی خواہش زیادہ کرتا ہے؟ مال کی زیادہ اور خواہش، اور کون سی؟ میں ایک نہیں بول رہا ہوں، کئی چیزیں. اور زندگی کی، حیات کی. پراپرٹی، عمر، ساری ہم، چیزیں ایک ساتھ، جی گاڑی، بنگلہ. ہم، مال میں آ گیا نا حیات، جی. مال اور حیات. سونا، چاندی، اولاد، ہاں، ہاں، گھوڑے، مال، سواریاں، یہ اولاد ساری سے چیزیں. زندگی. اچھا اچھا. انسان 2 چیزوں میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ یا بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، ہمیشہ جوان رہتی ہے اس کی وہ 2 آرزویں. عمر میں اور مال کمانے میں. عمر میں اور مال میں. جی جی جی، شاباش. اچھا ماشاء اللہ، مطلب غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اتنے اچھے درس کا انتظام کر دیا تو سننا تو ہے. الحمدللہ، جزاک وہ بھی اللہ خیر. نعمتوں کی ناشکری میں آ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، والدین سے متعلق جو ابھی حدیث پڑھے ہم، کون سی حدیث شروع کی تھی؟ والد کے ساتھ حسن سلوک، مشرک والد کے ساتھ حسن سلوک کے چیپٹر میں امام بخاری نے والد کا ذکر نہیں لایا تھا. کس کا ذکر لایا تھا؟ ماں کا ذکر. ماں کا ذکر لایا تھا. کس کی مثال تھی؟ کون تھی وہ صحابیہ؟ حضرت اسما. ویری گڈ ماشاء اللہ. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اور وہ ان کی والدہ مطلب کیسے ریلیشن کیسا تھا ان کے درمیان؟ صلہ رحم، حسن سلوک کے لیے وہ آئی تھی نا حضرت اسما کے پاس. تو وہ حضرت اسما حضرت اللہ کے رسول کے پاس آئی حضرت کہ اسما میری ماں کون ہے؟ کہہ رہی. حضرت اسما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ کی بہن. اچھا، تو حضرت اسما کی والدہ کیسے، وہ مشرک کیسے رہی؟ نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر ان کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے. جی اسلام سے ویری گڈ. پہلے. اسلام سے پہلے ہی ان کو اسلام سے طلاق پہلے دے ہی. دی. ان کا نام قیلہ بنت عبد العزہ تھا. جی، اچھا، خیلہ. قیلہ، خولہ نہیں، قیلہ. خولہ بھی ہے ہاں، ایک خیلہ. صحابیہ، یہ جی قیلہ جی. ہے. ریشم کے کپڑے کے بارے میں بات ہوئی، سلک کا کپڑا یا جو نا ویلویٹ کا کپڑا، یا جو ہے کس کے لیے حلال ہے، کس کے لیے حلال نہیں ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں عورتوں کے لیے حلال ہے. حلال ہے. اگر مرد ہم، دنیا میں استعمال کریں گے تو ان کو آخرت میں نہیں، اس کا حصہ نہیں ملے گا. تو اس سے فائدہ اٹھانا. خرید و فروخت کر سکتے اس کی، لیکن دلیل؟ شاباش، اچھا نقطہ پکڑے آپ. خرید و فروخت کر سکتے، ویری گڈ. ہاں، دلیل؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو دیے تھے نا وہ. حضرت یعنی عمر نے بھائی اپنے کی بھائی کو دیا تھا، حضرت لیکن عمر. بیچنے کی بات کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے. شراب ہے مثال کے طور پر، شراب بھی حرام ہے، سلک کا کپڑا بھی حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے. پہننے کے علاوہ کیا دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سرے سے حرام ہے نا، پورا نشے والی چیز ہے، اسی لیے یہ حرام ہے ویری پورے گڈ. کو. شراب نہیں بیچ سکتے ہیں لیکن کپڑا
بیچ سکتے ہیں، خریدنے والا اسے اپنے گھر کی عورتوں میں لے جا کر جو نا استعمال کر لے، یا کوئی اور چیزوں میں جو نا استعمال کر لے، پہننے کے بجائے کہیں اور بھی اس کو جو نا سیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی اور چیزوں میں بھی اس کو جو نا لگایا جا سکتا ہے. تو استعمال سے مراد یہاں پر پہننا منع ہے مردوں کا. جی ویری گڈ. اچھا اس میں آپ ابھی جیسا بولے تھے آپ ابھی ایک درس میں کہ صحابی کے ایک مثال دے کے بولے تھے کہ لے جا کے گھر پہ استعمال کرنے کے لیے دے دیے، وہ صحابی کا نام کچھ بولے نا مولانا ایک بار پھر سے. حضرت عمر ہے. اچھا اور ٹھیک ہے، حضرت علی جزاک کو جب اللہ. ملا تھا تو حضرت علی نے کیا کر دیا، اپنے گھر کی عورتوں میں بانٹ دیا اس کو، لیا بھائی تم لوگ لے جا کے اس کو بانٹ، مطلب اپنے حساب سے جو نا اپنے کپڑوں میں استعمال کر لو. جی جی جزاک اللہ خیر. وہی آپ. اور کوئی سوال؟ چلیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی طرح جڑے رہیں، لوگوں کو اور جوڑیں اپنے ساتھ، علم پھیلائیں، پھیلانے میں آپ بھی جو نا ہمارے سپورٹ کریں ہمارا. اس سے آپ کے بھی علم میں اور عمل میں اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم.